اس نے نہایت صعوبت کش اور ثابت ہونے کا ثبوت بہم پہنچایا۔ مروان بن محمد جب خلیفہ ہوا تو بجائے دمشق کے اس نے حران شہر میں اقامت اختیار کی۔ وہیں اس سے ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ مروان بن محمد ایسا عمدہ اور اچھا انسان تھا کہ اپنے پیشرو یعنی اپنے سے پہلے خلیفہ جسے معزول کر دیا گیا تھا اور جس کا نام ابراہیم تھا، اسے اپنے پاس بلا لیا اور اس کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ اگر اپنے ہی مروان بن محمد کی مخالفت نہ کرتے تو مروان بن محمد یقیناً بنو عباس کی طرف سے اٹھنے والی شورش پر قابو پانے میں کامیاب ہو جاتا۔ مروان نے جس وقت حران میں قیام کیا ہوا تھا اور وہ سلطنت کی خاطر اس کی حالت کو بہتر بنانے میں مصروف تھا اور بنو عباس کی اٹھتی ہوئی شورش کا بھی قلع کم کرنے کا تہیہ کیے ہوئے تھا، اسے خبر پہنچی کہ اہل حمص بغاوت اور سرکشی کی پوری تیاری کر کے خروج پر آمادہ ہیں اور اطراف و جوانب سے عرب قبائل ان کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ مروان اس خبر کے سنتے ہی فوراً لشکر لے کر حمص کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے عزیز ابراہیم اور سلیمان بھی اس کے ہمراہ تھے۔ 3 شوال کو وہ حمص پہنچا۔ دیکھا کہ اہل حمص نے شہر کے دروازے بند کر رکھے تھے۔ چنانچہ اس موقع پر مروان بن محمد کے کہنے پر اس کے مناد نے پکار کر لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، تم نے امیر المؤمنین کی بیعت کیوں توڑی ہے؟ شہر والوں نے جواب دیا، ہم نے بیعت نہیں توڑی بلکہ ہم مطیع اور فرما بردار اپنی بیعت پر قائم ہیں۔ اگر امیر المؤمنین یہاں پہنچے ہیں تو ہم شہر کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے شہر کے دروازے کھول دیے اور مروان بن محمد اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہوا، لیکن شہر والوں نے مروان بن محمد کے ساتھ بددیانتی کی۔ جو ہی وہ شہر میں داخل ہوا اس پر حملے شروع ہو گئے۔ یہ حالت دیکھ کر مروان بن محمد شہر کے دروازے پر چڑھ گیا اور مخالفین کا مقابلہ کر کے ان کو شکست فاش دی۔ شہر پناہ 300 گز کے قریب گرا کر زمین کے برابر کر دی اور اہل شہر سے اپنی بیعت لی۔ ان حالات سے پتہ چلتا ہے کہ مروان بن محمد یقیناً بغاوتوں اور سرکشی کو ختم کرنے کی ہمت اور جرت رکھتا تھا، لیکن حالات کی ستم ظریفی کے ابھی مروان بن محمد حمص میں ہی تھا کہ خبر پہنچی کہ ایک شخص یزید بن خالص قصری کو کچھ باغیوں نے اپنا سردار بنا کر دمشق پر حملہ کر دیا ہے اور والی دمشق کو محصور کر دیا ہے۔ مروان نے والی دمشق کی امداد کے لیے حمص سے 10,000 کا ایک لشکر بھیجا۔ اس طرح اس کے اپنے پاس لشکر کی کمی ہو گئی۔ چنانچہ 10,000 کا یہ لشکر جب دمشق پہنچا تو اندر سے مروان بن محمد کے پہلے لشکر اور باہر سے 10,000 کے بھیجے ہوئے لشکر نے جب حملہ کیا تو باغیوں کو شکست دے کر بھاگنے پر مجبور کر دیا اور باغیوں کا سردار یزید بن خالد قصری اس ٹکراؤ میں مارا گیا۔ مروان بن محمد کے سالاروں نے اس کا سر کاٹ کر مروان کے پاس بھیج دیا۔ ابھی حمص اور دمشق میں اٹھنے والی بغاوتیں ختم ہی نہیں ہوئی تھیں کہ ایک تیسری بری خبر سننے کو ملی۔ ثابت بن نعیم نے اہل فلسطین کو مجتمع کر کے تبریہ کا محاصرہ کر لیا تھا۔ تبریہ میں اس وقت مروان بن محمد کی طرف سے ولید بن معاویہ بن مروان بن حکم والی تھا۔ مروان بن محمد نے یہ خبر سن کر اپنے ایک سالار کو لشکر دے کر اس بغاوت کو فرو کرنے کے لیے روانہ کیا۔ اہل تبریہ اور باغیوں نے شہر سے نکل کر مقابلہ کیا، لیکن مروان بن محمد کے لشکر نے انہیں بدترین شکست دی اور باغیوں کے سربراہ ثابت بن نعیم کے 3 لڑکے گرفتار کر کے مروان کے پاس بھیج دیے۔ مروان نے فلسطین کی حکومت پر ابن عبدالعزیز کنعانی کو مامور کیا۔ چنانچہ اس نے تلاش کر کے ثابت بن نعیم کو گرفتار کیا اور مروان کے پاس بھیج دیا۔ مروان نے اس باغی اور اس کے 3 بیٹوں کو مصلوب کر دیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد عدی بن عمیر دم لینے کے لیے رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا وہ کہہ رہا تھا، ان واقعات سے فارغ ہو کر مروان بن محمد نے دیر ایوب میں اپنے لڑکوں عبداللہ اور عبید اللہ کی ولی عہدی کی بیعت لی اور حشام کی لڑکیوں سے ان کا عقد کر دیا۔ اسی دوران ترمز کے لوگوں نے اسلامی سلطنت سے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ مروان لشکر لے کر ترمز کی طرف روانہ ہوا اور ترمز پر ایسے زوردار انداز میں حملہ آور ہوا کہ ترمز کے باغیوں کو بیعت اور اطاعت قبول کرنا پڑی۔ اس بغاوت کا فروع ہونا تھا کہ ایک اور بری خبر سننے کو مل گئی، وہ یہ کہ ایک شخص ضحاک شوبانی خارجی عراق پر مسلط ہو گیا تھا۔ مروان نے یزید بن عمرو بن جبیرہ کو لشکر دے کر روانہ کیا۔ اسی دوران ایک اور سازش اٹھ کھڑی ہوئی۔ بنو امیہ کے خاندان میں سے ایک شخص سلیمان بن حشام تھا۔ اس کے دماغ میں فطور آ گیا۔ ہوا یوں کہ مروان بن یزید نے عمرو بن جبیرہ کے ساتھ مل کر لشکر روانہ کیا تھا۔ اس لشکر کا ایک حصہ رصافہ شہر میں علیحدہ ہو کر سلیمان بن حشام کے پاس پہنچا اور کہا،
آپ خلافت قبول کر لیں اور مروان بن محمد کی جگہ آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہو جائیں۔ سلیمان نے اس بات کو منظور کر لیا اور ان لوگوں کو ہمراہ لیے قصرین پہنچ کر سلیمان نے اہل شام کو خط لکھے اور انہیں اپنی خلافت پر آمادہ کیا۔ ان خطوط کا اثر یہ ہوا کہ اہل شام ہر طرف سے سلیمان بن حشام کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک زبردست لشکر سلیمان بن حشام کے پاس جمع ہو گیا۔ مروان بن محمد کو جب یہ خبر پہنچی تو یزید بن عمر بن جبیرہ کو ایک جگہ قیام کرنے کا حکم بھیجا اور خود لشکر لے کر سلیمان بن حشام کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ قنسرین کے قریب حناف کے مقام پر مروان اور سلیمان ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہو گئے۔ مروان بن محمد جنگ کا ایسا ماہر، ایسا عمدہ سالار اور ایسا بہترین تیغزن تھا کہ لشکر کی کمی کے باوجود اس نے سلیمان بن حشام کو بدترین شکست دی اور اسے بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ سلیمان کے جو سالار اور لشکری جنگ کے دوران گرفتار ہوئے انہیں قتل کر دیا گیا۔ اس جنگ میں سلیمان بن حشام کا لڑکا اور حشام بن ملک کا ماموں خالد بن حشام میدان جنگ میں قتل ہوئے، جبکہ خود سلیمان بھاگ کر حمص پہنچا اور دوبارہ لشکر مرتب کر کے شہر پناہ کو درست کرنے لگا۔ مروان کو جب اس کی خبر ملی تو لشکر لے کر حمص پہنچا۔ ایک بار شہر سے باہر خونریز جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے بعد پسپائی اختیار کرنے کے بعد سلیمان نے شہر کے اندر داخل ہو کر محصور رہ کر مقابلہ کرنے کی ٹھانی، جس پر مروان نے حمص کا محاصرہ کر لیا۔ تقریباً 10 مہینے حمص کا محاصرہ جاری رہا۔ 80 منجنیقیں وہاں پر سنگباری کرتی رہیں۔ مجبور ہو کر اہل حمص نے امان طلب کی اور سلیمان وہاں سے نکل کر ترمز کی طرف بھاگ گیا۔ حمص سے فارغ ہو کر مروان کوفہ میں اٹھنے والی بغاوت کی طرف متوجہ ہوا۔ وہاں بھی اس نے باغیوں کو پیس کر رکھ دیا۔ اب ضحاک خارجی، جو اس سے پہلے شکست اٹھا چکا تھا، اس نے پھر سرکشی اختیار کی اور کوفہ کی طرف بڑھا۔ مروان بن محمد کے سالار یزید بن عمر بن جبیرہ نے ضحاک خارجی کا مقابلہ کیا اور اسے شکست دی۔ ضحاک نے دوبارہ لشکر مرتب کیا۔ یزید بن عمر نے دوبارہ اس کو شکست دی اور کوفے میں داخل ہوا۔ خارجیوں نے کئی بار خروج کیا، مگر ہر مرتبہ انہیں مروان بن محمد اور اس کے سالاروں کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ چنانچہ مروان بن محمد کا سالار یزید بن عمر بن جبیرہ رات بھر قابض اور متصرف ہو کر وہاں کے حالات درست کرنے لگا اور اپنی طرف سے نصر بن سیار کو خراسان کا گورنر بنا کر بھیجا اور اس نے مروان بن محمد کی بیعت بھی کر لی۔ جن دنوں نصر بن سیار کو خراسان کا گورنر بنا کر بھیجا گیا تھا، ان دنوں عباسی تحریک کافی زور پکڑ چکی تھی۔ اس تحریک کی ابتدا کچھ اس طرح ہوئی تھی کہ ایک شخص ابو ہاشم عبداللہ بن محمد بن حنفیہ بن علی ابن ابی طالب تھے۔ سلیمان بن عبد الملک کی خلافت کے دور میں ان کی بڑی عزت، ان کا بڑا احترام کیا جاتا تھا، لیکن ہاشمی ہونے کی وجہ سے وہ بنو امیہ کے خلاف اپنے دل میں تعصب رکھتے تھے اور بنو امیہ کی حکومت کو مٹانے اور بنو ہاشم کو برسر اقتدار لانے کے خواہاں تھے۔ ان کی کوشش صرف یہیں تک محدود تھی کہ وہ اپنے معتقدین اور دوستوں میں جس کو اہل پاتے اپنے خیالات سے آگاہ کر دیتے تھے، اور اس طرح کے لوگ انہیں تھوڑے بہت دستیاب ہو گئے، جو عراق میں بھی تھے، خراسان اور حجاز میں بھی تھے۔ دوسری طرف ایک اور شخص محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب بھی عباسیوں کی تحریک لے کر اٹھے اور بنو امیہ کی حکومت مٹانے کے درپے ہوئے اور بنو عباس کی خلافت قائم کرنے میں مصروف ہو گیا۔ ایک مرتبہ سلیمان بن عبد الملک کے عہد خلافت میں ابو ہاشم عبداللہ بن محمد سلیمان بن عبد الملک کے پاس دمشق گیا۔ وہاں سے واپسی میں وہ حمیمہ کے علاقے میں بلقہ کے مقام پر محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس کے پاس ٹھہرا۔ اتفاق سے وہاں بیمار ہو کر فات ہو گیا۔ فات ہوتے وقت اس نے محمد بن علی بن عبداللہ کو وصیت کی کہ تم خلافت اسلامیہ کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اس وصیت نے محمد بن علی کو بہت فائدہ پہنچایا، یعنی وہ تمام لوگ جو ابو ہاشم بن عبداللہ بن محمد کے معتقد اور ہمراز تھے، وہ محمد بن علی کے ہاتھ پر آ کر مخفی طور پر بیعت کرنے لگے۔ اس کے بعد سن 100 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت کا دور شروع ہوا۔ اس دور میں محمد بن علی عباسی نے اپنے کارندے عراق، خراسان، حجاز، یمن، مصر وغیرہ کی طرف روانہ کیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے
اگرچہ بنو امیہ کی نسبت اس عداوت و نفرت کو جو اکثر لوگوں کے دلوں میں تھی بہت کم کر دیا تھا، لیکن پھر بھی محمد بن علی کی تحریک برابر مصروف عمل رہی۔ چنانچہ محمد بن علی کی طرف سے عراق میں ایک شخص میسرہ خراسان میں ابو محمد صادق عباسیوں کی خلافت کے لیے بڑی تیزی سے کام کرنے لگے۔ خود محمد بن علی نے بلقا کے مضافات میں سکونت اختیار کر لی اور وہاں سے اپنی تحریک کو ممالک اسلامیہ میں چلانا شروع کر دیا۔ چند روز کے بعد محمد بن علی نے اپنے 12 نقیب مقرر کیے اور ان 12 نقیبوں کو مختلف علاقوں کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ عباسیوں کی خلافت کا پرچار کریں۔ سن 102 ہجری میں محمد بن صادق خراسانی وہاں کے چند بااثر لوگوں کو جنہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا تھا ہمراہ لے کر محمد بن علی کے پاس آیا۔ انہی ایام میں محمد بن علی اپنے اس لڑکے کو جس کی عمر صرف 15 یوم تھی لے کر آیا اور لوگوں سے کہا کہ یہی تمہارا سردار ہوگا۔ جس لڑکے کو لے کر وہ آیا تھا یہ لڑکا عبداللہ تھا، اور یہی عبداللہ آج کل صفح کے نام سے بنو عباس کا خلیفہ اور مسلمانوں کا حکمران ہے۔ اب بنو عباس نے خراسان میں اپنی دعوت کو مزید تیز کر دیا تھا اور اپنے کچھ سرکردہ لوگوں کو خراسان میں بھیجا تاکہ زور و شور سے وہاں بنو عباس کی تحریک کو تقویت دیں۔ ان لوگوں میں زیادہ اہم ابو محمد صادق، ابو حنیس وغیرہ شامل ہیں۔ ان دنوں بنو امیہ کی طرف سے اسد قصری خراسان کا حاکم تھا۔ اسے اتفاقاً بنو عباس کے ان علمبرداروں کا علم ہو گیا اور کچھ مخبروں نے بھی اسے اطلاع دے دی کہ چند آدمی خلافت عباسیہ کے لیے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ چنانچہ اسد قصری نے سب کو گرفتار کر کے قتل کرا دیا۔ صرف ایک شخص جس کا نام عمار تھا بچ کر بھاگا اور اپنے ایک سالار بقیر بن مہان کو اس کی اطلاع دی۔ بقیر نے یہ کیفیت محمد بن علی کے پاس لکھ کر بھیجی۔ محمد بن علی نے جواب میں لکھا، خدا کا شکر ہے کہ تمہاری دعوت و کوشش کامیاب اور نتیجہ خیز ہوئی، تم کو خود اپنے قتل کا منتظر رہنا چاہیے۔ چنانچہ 118 ہجری میں بقیر نے عمار بن زید کو جو عباسیوں کے بنی خواہوں میں سر فہرست تھا خراسان کا سردار بنا کر بھیجا۔ اس نے وہاں جا کر اپنے آپ کو اپنے اصل نام سے ظاہر نہ کیا، بلکہ وہاں اس نے اپنا نام خراش رکھ لیا۔ وہاں پہنچ کر اس سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی۔ اس خراش نے بنو عباس کی ہمدردی میں اتنا آگے بڑھ کر کام شروع کیا کہ اس نے بنو عباس کی ہمدردی کو نماز و روزے پر بھی ترجیح دینا شروع کر دی، اور لوگوں سے کہا کہ روزہ نمازوں سے بڑھ کر یہ کام ہے کہ بنو عباس کی خلافت قائم کرنے کی کوشش کی جائے۔ ان حالات کا علم جب محمد بن علی کو ہوا تو وہ یہ حالات سن کر خراش کی نسبت سخت ناراض ہوا۔ وہ کسی پر رد عمل کا اظہار کرنا ہی چاہتا تھا کہ اسی دوران خراسان کے حاکم اسد قصری کو خراش کی اصلیت کا پتہ چل گیا اور اس نے اس کو گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ محمد بن علی بھی اہل خراسان کی اس ضعیف الاعتقادی پر سخت ناراض ہوئے کہ نماز روزے پر بنو عباس کی تحریک کو کیوں ترجیح دی گئی۔ اس پر خراسان کی طرف سے ایک وفد محمد بن علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی اس ضعیف الاعتقادی اور خطاؤں کی معافی مانگ لی۔ اب محمد بن علی نے اپنے نقیب اور اپنے دائی مقرر کرنے میں ایک تبدیلی کر دی۔ جو بھی دائی یا نقیب مقرر کیا جاتا تھا اسے ایک مخصوص عصا دیا جاتا تھا جو نقیبی اور سرداری کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اس طرح ان نقیبوں اور سرداروں نے بنو عباس کی خلافت کی راہ بڑی تیزی سے ہموار کرنا شروع کر دی۔ 124 ہجری میں اس محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس کا انتقال ہو گیا۔ مرتے وقت وہ اپنے بیٹے ابراہیم کو اپنا جانشین بنا گیا اور اپنے نقیبوں اور بہی خواہوں کو وصیت کی کہ میرے بعد سب ابراہیم بن محمد بن علی کو امام تسلیم کر کے اس کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ انہی حالات میں ایک شخص بقیر بن ماہان ابراہیم بن محمد کی خدمت میں حاضر ہو کر اور ابراہیم بن محمد سے ہدایت لے کر خراسان کی طرف روانہ ہوا اور وہاں جا کر لوگوں کو محمد بن علی کے فوت ہونے اور ابراہیم بن محمد کے امام مقرر ہونے کی خبر سنائی۔ بقیر بن ماہان نے خراسان جا کر پوشیدہ طور پر اپنے ہم خیال لوگوں کو جمع کر کے سب کو حالات سنائے اور ہدایات پہنچائیں۔ بنو عباس کے بہی خواہوں میں جو کچھ زر نقد ان کے پاس تھا لا کر جمع کیا اور بقیر بن ماہان رقوم کے ڈھیر کو لے کر ابراہیم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اب اسی ابراہیم نے ابو مسلم خراسانی کو خراسان میں اپنی تحریک کا ایک طرح سے سرکردہ بنا کر بھیجا۔ چنانچہ نصر بن سیار جب خراسان پہنچا تو اس وقت خراسان میں دو بڑی قوتیں موجود تھیں، ایک ابو مسلم خراسانی اور دوسرا ایک شخص کرمانی تھا۔
نصر بن سیار نے کرمانی کو اپنے ساتھ ملا کر خراسان پر حکومت کرنا چاہی، لیکن کرمانی نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ ان حالات میں نصر بن سیار اور کرمانی کے خلاف جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دونوں کے درمیان لڑائیاں ہوئیں اور قریباً ہر ایک مارکے میں نصر کے سالاروں کو کرمانی کے مقابلے میں شکست ہوئی۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے نصر نے خم ٹھونک کر خود کرمانی کے مقابلے پر جانا چاہا۔ لشکر لے کر نکلا، مرو پہنچا، لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ ابھی لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہی ہوا تھا اور کوئی فریق غالب یا مغلوب نہیں ہونے پایا تھا کہ ابو مسلم خراسانی نے ان حالات سے فائدہ اٹھانا چاہا اور اس موقع کو غنیمت جانا۔ چنانچہ اپنی عسکری طاقت وہ پہلے ہی مضبوط کر چکا تھا۔ اس موقع پر اس نے ایک سیاست چلی، ایک طرف نصر بن سیار سے خط و کتابت جاری کی اور دوسری طرف کرمانی سے۔ نصر بن سیار کو لکھتا کہ امام ابراہیم نے تمہارے متعلق مجھ کو کچھ ہدایات بھیجی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان سے تم کو فائدہ پہنچے گا۔ اسی مضمون کا خط کرمانی کو لکھتا کہ میں تمہارا ہمدرد ہوں اور امام ابراہیم نے مجھے تمہارے متعلق لکھا ہے کہ ضرورت کے وقت تمہاری مدد کروں۔ یہ خطوط جن قاصدوں کے ہاتھ روانہ کرتا ان کو ہدایت کرتا کہ جو قبائل نصر کے ہمدرد ہیں راستے میں ان کو نصر کے نام کا خط دکھاتے ہوئے جائیں، اور جو قبائل کرمانی کے ہمدرد ہیں ان کو کرمانی کے نام کے خط دکھاتے ہوئے جائیں۔ منشا اور مقصد اس سے یہ تھا کہ تمام قبائل کی ہمدردی حاصل ہو جائے۔ اس طرح اس نے خارجیوں کی ہمدردی اور حمایت بھی مناسب تدبیروں سے حاصل کر لی کہ آخر ابو مسلم خراسانی اپنی جمعیت لے کر کرمانی اور نصر بن سیار کے مورچوں کے درمیان آ کر خیمہ زن ہو گیا۔ فریقین یہ اندازہ نہ کر سکے کہ وہ کس کی حمایت کرے گا اور کس کی مخالفت میں اترے گا۔ چنانچہ جس روز نصر بن سیار اور کرمانی کے درمیان جنگ ہونی تھی اس سے ایک روز پہلے کرمانی کو کہلا بھیجوایا کہ میں تمہاری طرف سے نصر بن سیار کا مقابلہ کروں گا۔ کرمانی یہ سن کر بے حد خوش ہوا۔ نصر بن سیار کو جب ان حالات کا علم ہوا تو اس نے کرمانی کو لکھ بھیجا کہ ابو مسلم خراسانی چالاکی سے تم کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تم اس کے فریب میں نہ آنا، اس کے مقابلے میں ہم کو اپنی مخالفت فراموش کر دینی چاہیے۔ کرمانی نے پہلی بار نصر بن سیار کی اس رائے کو پسند کیا اور اگلے روز دونوں میں ملاقات کی تجویز منظور ہوئی۔ کرمانی 200 آدمی لے کر نصر بن سیار سے ملاقات کے لیے نکلا۔ نصر کے آدمیوں نے موقع پا کر کرمانی اور اس کے ہمراہیوں کو قتل کر دیا۔ کرمانی کا بیٹا علی بھاگ کر ابو مسلم کے پاس آیا۔ کرمانی کے لشکر بھی ابو مسلم کے ساتھ مل گئے۔ اس طرح ابو مسلم اور علی بن کرمانی دونوں نے اپنی قوت کو مجتمع کر کے نصر بن سیار پر حملہ کر دیا۔ نصر بن سیار کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ کر کسی معمولی شخص کے مکان میں جا چھپا۔ اس طرح ابو مسلم اور علی دونوں نے مرو پر قبضہ کر لیا۔ علی بن کرمانی نے ابو مسلم کے ساتھ تعاون کیا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہی، لیکن ابو مسلم نے کہا کہ تم ابھی اسی حالت میں رہو۔ نصر بن سیار نے مرو سے نکل کر پھر اپنے گرد و پیش لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ دوسری طرف ابو مسلم اور علی بن کرمانی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے۔ ابو مسلم نے خارجیوں کے سردار شوبان خارجی کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا، کیونکہ نصر بن سیار خارجیوں کا بدترین دشمن تھا۔ علی بن کرمانی اس لیے ابو مسلم کا شریک کار تھا کہ وہ نصر بن سیار سے اپنے باپ کے خون کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ نصر بن سیار نے خارجیوں کے سردار کو یہ پیغام بھیج کر جدا کرنا چاہا کہ ابو مسلم مذہبی عقیدے کے لحاظ سے ہمارا ہمنوا نہیں ہے۔ یہ پیغام پہنچنے کے بعد خارجی ابو مسلم کا ساتھ چھوڑ گئے۔ جب ابو مسلم کے مسلک کی اطلاع علی بن کرمانی کو ہوئی تو اس نے بھی ابو مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس طرح 4 گروہ یعنی ابو مسلم، شوبانی خارجی، علی بن کرمانی اور نصر بن سیار اپنے لشکریوں کے ساتھ خراسان میں ادھر ادھر سرگرداں ہوئے اور ایک دوسرے کے خلاف اتفاق و مخالفت کی سیاست شروع ہو گئی۔ ان چاروں میں نصر بن سیار اور ابو مسلم خراسانی بہت ہوشیار اور دور اندیش تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ابو مسلم خراسانی نے یکے بعد دیگرے مناسب موقع پا کر شوبانی خارجی اور ابن کرمانی کو قتل کر دیا۔ 131 ہجری میں رے شہر کے متصل سیار خود بیمار ہو کر مر گیا۔ اس طرح خراسان پر ابو مسلم خراسانی کی گرفت ہو گئی اور وہاں وہ بلا شرکت غیر حاکم بن کر بیٹھ گیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد عدی بن عمیر کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ سعید بن سالم بھی اپنی حویلی سے نکل کر وہاں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس موقع پر سرائے کے خدام میں سے کسی نے عدی بن عمیر کو مخاطب کر کے پوچھا، ابن عمیر، آخر اس ابو مسلم خراسانی نے اتنی جلدی ترقی اور عروج کیسے حاصل کر لیا؟
اس پر عدی بن عمیر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں اس کی تفصیل بھی تمہیں بتاتا ہوں۔